ہمیں بچپن میں نہیں بلکہ جب نئی جوانی شروع ہوتی ہے تو ایک بیماری آتی ہے اکثر نوجوانوں کو، پمپلز کی. خاص طور پر حکماں جو ہیں علاج اس کا سب سے بہترین علاج یہی بتاتے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، بس اسے ناخن نہ لگاؤ، اس کو پھوڑو مت، اس لیے کہ وہ دھبا پیدا کر دیتا ہے. تمہیں بے قراری ہو رہی ہے اور جب تک اس کو نہ نکالوں، حالانکہ وہ بہت خراب تو نہیں لگتا لیکن تمہیں خراب لگنے لگتا ہے. یہ سائیکالوجی ہے. اس کو پھوڑ دیتا ہے، کھینچ کے نکال دیتا ہے. کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا بلیڈ سے کاٹتے ہوئے، زخم تو کر لیا لیکن وہ ہمیشہ کے لیے اس پہ داغ رہ گیا. اب اس داغ کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے کریم لگاتا ہے. پھر اس کو لیپا پوتی کی جاتی ہے. گناہوں کے ایسے ہی معاملات ہیں. جنہوں نے جوانی میں لطف اٹھائے، لذتیں اٹھائی، اپنے ہاتھوں سے گناہ کیے، اپنے شرمگاہ سے گناہ کیے، اپنی آنکھوں سے گناہ کیے، اپنے زبان سے کیے، چند دنوں کے بعد یہ گناہوں کے دھبے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نظر رحمت اس کی طرف نہیں ہوتی ہے، اس کی دعائیں بار اجابت سے نہیں ٹکراتی. یہ تمام معاملات اس کے اپنے کیے ہوئے ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ بھی مصیبتیں تم پر آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. عزیزان گرامی وقار، اب قلب کے سکون کے لیے تھوڑا سٹرگل تو کرنا ہوگا، تھوڑا سٹرگل کرنا ہوگا. اولیاء کاملین نے جو مقامات حاصل کیے، آپ کرامات تو ان کے سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، کیا پہنچے ہوئے ولی تھے، لیکن کبھی سوچا آپ نے وہ پہنچے کس طرح سے تھے؟ ان کی ٹھوکروں میں مردوں کا زندہ کرنا اللہ نے رکھ دیا. ان کو طاقت و قوت اتنی عطا کی کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے پوری کائنات کشادہ کر دی کہ میرے بندے تو جہاں چاہے جس طرح چاہے زندگی گزار، جو تجھے چاہے وہ حاصل کر لے. یہ کب ہوتا ہے ان کا مقام؟ میرے عزیزوں، وہ یوں ہی نہیں حاصل کرتے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں فنا کر دیتے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. بیج کو کیچڑ میں بونا پڑتا ہے تب جا کر کے پھول اگتے ہیں. تم اگر یہ سوچتے ہو کہ میں سارے مرغن غذائیں کھاؤں، بہترین چکن مٹن اور سارے گھی مرغن سب چیزیں کھا کر کے میرے دل کو ذکر کی لذتیں ملیں، مشکل ہے، ایسا مشکل ہے. یہ راستہ تھوڑا سا کٹھن ہے. میں تصوف کے راستے پر آپ کو کہہ رہا ہوں، کچھ چیزوں کو روکنا ہوگا، صبر کے راستے پر آنا پڑے گا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی خاتون آئی، اپنے بیٹے کو چھوڑ گئی، کہا اس کو اچھا بنائیے، آپ اس کو اچھا بنائیے، اس پر اتنی نظر کیجئے کہ آپ جیسا بن جائے. کہا ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ جاؤ. خانقاہ میں رہنے لگا. چند دنوں کے بعد وہ خاتون آئی، دیکھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت اور روٹی کھا رہے تھے، اور اس بچے کو سوکھی ہوئی روٹی دے کر کونے میں بٹھائے تھے. وہ پانی میں بھگو کر نرم کر کے کھا رہا تھا، اس کے گلے میں چبھ رہی تھی روٹیاں. ماں تھی، دیکھ کر کے گھبرائی اور کہا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ تو بڑا اس کے ساتھ بے انصافی کا معاملہ کر رہے ہیں، نا انصافی کا معاملہ کر رہے ہیں. خود تو آپ گوشت اور روٹی کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو سوکھی روٹی جو حلق سے اتر نہیں رہی. آپ نے پورا دسترخوان سے جو کچھ بھی تھا کھانے کے بعد اس خاتون کو جواب زبان سے نہیں دیا. وہ جو ہڈیاں جمع تھی سب کو جمع کیا اور اس پر ہاتھ رکھ کر کے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. تو وہ جو مرغی ذبح تھی وہ پھر سے زندہ ہوئی. بعض اولیاء کاملین کو یہ تصرف دیا گیا ہے، وہ مرغ زندہ ہوا. آپ نے اس خاتون سے کہا کہ اے خاتون، جب تیرا بیٹا بھی اس لائق بن جائے تو اسے بھی میں ایسے ہی کھلاؤں گا. اس کی تربیت کا زمانہ ہے، اسے آج صبر سکھایا جا رہا ہے. میرے عزیزو، آج یہ میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے. ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی زندگی میں ایسا دن بھی رکھو کہ یا تو وہ دن روزے سے ہو جائیں، یا تو پھر اس دن فاقہ اس طرح سے کریں کہ جس کو نفس نہ پسند کرتا وہ چیز ہم کھائیں. سوکھے چوڑے ہمارے یہاں ملتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کو چبانے میں دقت ہوتی ہے. اس نفس کو مارنا ہو تو ایک دن ایسا رکھو کہ اسی کو کھا لیں. ہم روٹیاں سکھا کر کے رات کو اولیاء کاملین رکھتے تھے صرف اپنے نفس کو مارنے کے لیے. جب تک آپ یہ جنگ نہیں کریں گے ذکر کی لذت آپ کو نہیں ملے گی. ہاں آپ اللہ 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 کریں گے، سر ہلے گا، دل کچھ بھی نہیں ہلے گا. دل کو ہلانے کے لیے پریکٹیکلی طور پر آپ کو کچھ چیزوں سے گزرنا پڑے گا. سب سے پہلی چیز ہے اس میں اپنے غذاؤں پر کنٹرول، اپنے غذاؤں پر کنٹرول. یہ غذاؤں کی لت جو ہے ہمیں آج حرام کاریوں کی طرف لے جا رہی ہے. زبان کے چٹخارے جو ہیں بہت خطرناک ہیں. اسی لیے دنیا میں دو ہی شہوت ہے، سب سے بڑی شہوت، ایک شرمگاہ کی شہوت اور ایک زبان کی شہوت. ان دو کو اگر کسی نے شکست دے دیا تو وہ ولی بن جائے گا، ولی بن جائے گا. زبان کی شہوت
یہ ہمیشہ اس کو جو لذت مل گئی وہی کھانا چاہتی ہے. جس کو گوشت کھانے کی لذت میں، گوشت حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن کوئی اگر اس کا ایڈکٹ ہو گیا کہ بغیر اس کے تو مجھے چلتا ہی نہیں، تو گویا کہ تم گوشت کے غلام ہو، اپنے اوپر کسی چیز کو تم نے لازم کر لیا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے عزیزوں کہ یہ زبان تم سے وہ سب کراتی ہیں. اگر ایڈکٹ ہو گئے تھے، بغیر گوشت کے کھا نہیں سکتے تھے، اتفاق سے ایسا وقت آ گیا زندگی میں کہ پیسہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گوشت گھر میں نہیں آیا، کیا کریں گے؟ زبان دوسری چیز تو نگلتی نہیں، چوری کریں گے. اور کسی ایسی جگہ پر گئے جہاں پر صرف خنزیر کا گوشت مل رہا ہے، وہ بھی کھا لیں گے. کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ممبئی میں، زبان کا چٹکارا ہے. پیزا میں پیزا ملتا ہے، خنزیر کا گوشت ڈال کر کے آدمی بیچ رہا ہے، لوگ خرید رہے ہیں، کھا رہے ہیں. نان ویج کھانے کا ایک شوق ہے. میرے عزیزوں، کوئی بھی چیز اپنے اوپر اتنی غالب نہ کر لو کہ تم اس کے غلام بن جاؤ اور مجبوری میں تمہیں وہ سب کرنا پڑ جائے. ہاں، دنیا سے بقدر ضرورت چیز اٹھاؤ، کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دو. دو بزرگوں کی بات میں بتا کر کے اپنے ذکر کی مجلس شروع کرنے جاتا ہوں. ایک ہیں سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مجاز، مرید صادق. شجرہ قادریہ میں ان کا نام آتا ہے. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذکر کرنے کے متعلق تو کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کے وقت جب یہ کھڑے ہوتے، لیکن نیند کا بھی تو غلبہ ہوتا ہے نا انسان کو. اب زیادہ دیر اگر میں بٹھاؤں تو جمائی شروع ہو جائے گی، ہاں ہو کھولنا شروع کرے. کھانا جب زیادہ ہو جاتا ہے تو نیند کا غلبہ بھی آیا. اور یہ نیند بھی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں میں سے ہے. خشوع و خضوع نہیں رہے گا، اطمینان قلب نہیں رہے گا. یا تو مجبوری میں بیٹھے گا، یا تو تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے گا، یا تو صرف نام گنانے کے لیے بیٹھے رہے گا. جو اس کا قلب کا حضور ہے، حاضری، وہ نہیں ہو پائے گی. نیند کا غلبہ آیا. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ ہیں. رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، جھپکی آئی، اونگ آتی ہے نا، صرف ایک اونگ آئی، اللہ اکبر. اس کے بعد آپ اتنا روئے، اٹھے اور جا کر کے کیا کرنے لگے معلوم ہے؟ نمک میں سلائیاں پھیر کر اپنی آنکھوں میں لگایا. نمک کا سرما لگاتے تھے، صبح تک ان کی آنکھوں سے خون بہتا تھا. لوگ دیکھتے، ان کے مریدین کہتے روزانہ پھر آپ نے یہی کرنا شروع کیا. کہا میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں جو مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے روکتی ہیں. میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں، یہ غافل کرتی ہیں مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے. یہ اسٹرگل ہے. اولیاء کاملین یوں ہی یہ مقامات نہیں حاصل کیے، انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا یاد الہی میں. حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھنؤ کے بڑے بزرگ ہیں. شاہ مینا کے نام سنے ہوں گے آپ. یہ لکھنؤ میں آج بھی ان کا مزار مرجع خلائق ہے. ان کی سیرت میں میں نے پڑھا، رات کو یہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے اگر ذکر کے لیے تو یوں نہیں، نرم قالین ہے، اے سی لگی ہوئی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، ماربل کی دیواریں ہیں، ہم آرام سے بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں، آرام سے بیٹھ کر کے ہم تقریریں سنیں. نہیں، حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیوار اتنی اونچی دیوار ہوتی کہ تقریباً 10 فٹ کی دیوار، 10 فٹ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو جاتے تھے. اتنی جگہ ہوتی کہ ان کے 2 قدم رکھے جا سکتے تھے اس دیوار پر، باقی کچھ بھی نہیں، نہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز ہوتی، کچھ بھی نہیں. اسی حالت میں کھڑے ہوتے. لوگ کہتے زمین پر پڑھیں، کہتے ہیں کہیں مجھے زمین پر پڑھتے پڑھتے سستی آ گئی، کاہلی آ گئی تو میں ڈرتا ہوں کہ میرے رب کی توہین نہ ہو جائے. میں دیوار پر اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ اگر میرے جسم کو سستی آ بھی گئی تو سزا مل جائے گی، دیوار سے دھڑام سے گروں گا نا. ارے بڑی بری موت ہوئی. نہیں میرے عزیز، بری موت اس کو نہیں کہتے. بری موت کفر پر ہو وہ بری موت. ایمان پر اگر مر گیا اور 70 ٹکڑے بھی ہو گئے تو وہ بری موت نہیں، وہ شہادت کی موت ہے. سبحان اللہ، شہادت ہے، اسے بری موت نہیں کہا جائے گا. جنازے جات اپنے باپ کا جنازہ لے جانے والا بیٹا بھی تختیاں بند کر کے قبر کی مٹی ڈال کر کے جب گھر آتا ہے، میت پکار رہا ہوتا ہے، اسے سب چیزوں کی خبر ہے. لوگوں کے چلنے کے چپل کی آواز تک مردہ سنتا ہے. لیکن اتنی تاریک قبر، ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ نظر نہ آئے. اور ایسے دفن کر کے آتے ہو، نہ ایک تکیہ دیتے ہیں، نہ ایک بوریا، نہ ایک چادر، اور نہ قبر میں کوئی روشن دان سوراخ، کچھ نہیں. یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ توجہ. جب تم اپنے دوستوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھو گے، تو میں دفن کرنے والا بیٹا بھی جاتے ہوئے دیکھو گے، بھائی بھی جاتے ہوئے تم دیکھ رہے ہوں گے، قبر کے اندر سب چھوڑ کر چلے جائیں گے. اندھیرا اندھیرا اندھیرا، قبر کا
اس اندھیری رات میں اگر کوئی روشنی لے کر آتا ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. کیا بات ہے. اس قبر کی اندھیری رات میں وہ روشنی لے آئیں گے. اور میرے عزیزو جب تمہیں پتا ہے کہ قبر میں ہمیں ان کی ضرورت ہے, حشر میں ان کی ضرورت ہے, تو پھر سن لو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ہم نے دنیا داروں کو بھی دیکھا ہے, ان کے گھروں پر عزت ڈھونڈنے والے, ان کی جوتیوں پر عزت ڈھونڈنے والے, ان پر اپنی زندگیاں نچھاور کرنے والے, بڑھاپے میں تمہیں بھی تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے, پارٹیوں سے نکال کر کے تو ایسا انہیں بیوہ بنا دیا گیا ہے کہ کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. لیکن اے سنی مسلمانوں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا یہ بات یقین کے ساتھ یاد رکھے, میرے آقا نے کبھی اپنے غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑا, کبھی تنہا نہیں چھوڑا. ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک واقعہ لکھتے ہیں, مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا, اور جیسے ہی وہ انتقال کر گیا اس کا چہرہ جانور کی طرح بن گیا. ایک ہی بیٹا تھا, سنو, ایک ہی بیٹا تھا, اور باپ کا چہرہ جانور کی طرح ہو گیا. کچھ گناہ کیا ہوگا, کچھ غلطیاں کیا ہوگا. اب بیٹے نے جب باپ کا چہرہ بگڑتا ہوا دیکھا, فوراً دروازہ گھر کا بند کر دیا, اور دیکھ کر کے میت کو ڈر لگنے لگا کہ اب لوگوں کو دیدار کراؤں کہ نہیں کراؤں, جنازہ اٹھاؤں گا, لوگ تو دیکھنے آئیں گے, دفن کیسے کروں. گھر کی عورتوں کو سب کو سمجھا بجھا کر بٹھا دیا, اور کہا اب میں اعلان نہیں کروں گا, باہر دفن کرنے نہیں لے جاؤں گا, گھر کے اندر ہی گڑھا کھود کر اپنے باپ کو یہیں دفن کر دیتا ہوں, تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے, ورنہ بے عزتی ہو جائے گی, بڑی ذلت اٹھانی پڑے گی. نوجوان لڑکا گھر میں روتا ہوا بیٹھا ہے, میرے باپ کے ساتھ کیا ہو گیا. وہ رو رہا تھا, اچانک اس کے گھر کے دروازے سے کھلنے کی آواز آئی. اچانک دروازہ کھلا, ایک بزرگ گھر کے اندر آئے. وہ آتے ہی ان کے چہرے پر چادر تھی, وہ سیدھے میت کے پاس گئے, چادر ہٹائی, اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا, پھر چادر بند کر دی. پھر اس نوجوان لڑکے کے پاس آئے. وہ بزرگ کہتے ہیں, کیا ہوا بیٹا, کیوں رو رہا ہے. نوجوان لڑکا کہتا ہے, میں تو آپ کو دیکھا نہیں, کہاں سے آپ اندر آ گئے, میں نے دروازے سب بند کر دیے تھے, لیکن اب آپ آ گئے ہیں تو کیا دیکھتے نہیں میرے باپ کا چہرہ بدل گیا ہے. میں اپنے باپ کو لوگوں کے سامنے کیسے جنازہ اٹھاؤں, آپ نہیں دیکھتے چہرہ جانور کی طرح ہوا ہے. وہ آئے ہوئے بزرگ نے کہا, بیٹا جا کے دیکھ تو صحیح, تیرے باپ کا چہرہ سلامت تو ہے, کچھ ہوا نہیں. وہ نوجوان کھڑا ہوا اور گیا اپنے باپ کی لاش کے پاس, چادر ہٹائی تو دیکھتا ہے اپنے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے, سبحان اللہ, خوبصورت ہے. وہ خوشی کے مارے روتے ہوئے سجدہ شکر میں گر گیا, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر کھڑا ہوا. اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا تو نے فرشتہ بھیج دیا میرے گھر پر, یہ کون بزرگ ہے جو میرے باپ کے چہرے کو انہوں نے ٹھیک کر دیا. اس وقت تک وہ بزرگ گھر سے نکلنے کو تھے, دروازے تک پہنچے تھے, یہ دوڑتا ہوا آیا اور ان کا دامن پکڑ لیا, کہا آپ کون ہیں. اللہ کا فرشتہ, اللہ کی طرف سے آئے ہوئے, آپ نے میرے باپ کے چہرے کو ٹھیک کر دیا, یہ احسان کیوں کیا. وہ آئے ہوئے بزرگ پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں, انا محمد رسول اللہ, میں محمد اللہ کا رسول ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. اللہ اکبر. جیسے ہی وہ نوجوان سنا, قدموں میں گرا, کہا آقا میرے گھر آپ کی آمد ہوئی, اور اس حال میں مجھے بتائیں میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تیرے باپ کا کوئی ایک گناہ ایسا تھا جس سے مولا ناراض تھا, رب قدیر غضبناک تھا. جیسے ہی تیرے باپ کا انتقال ہوا, مولا نے اپنے غضب کا اظہار اس کے چہرے پر کیا, تیرے باپ کا چہرہ بدل گیا. لیکن اے نوجوان, تیرے باپ کی ایک اچھائی تھی, ایک اچھائی یہ تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پر سوتا نہیں تھا جب تک 100 مرتبہ مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا. ہاں ہاں, کیا بات ہے, واہ واہ واہ. حضور فرماتے ہیں روزانہ اس کی عادت تھی, گناہ ہوں گے لیکن اپنے نبی کو یاد کیے بغیر سوتا نہیں تھا. جو فرشتہ اس کے درود مجھ تک پہنچاتا تھا, آج وہ فرشتہ آ کر کہنے لگا, غضب ہو گیا رسول اللہ, آپ پر درود پڑھنے والا وہ بندہ آج مر گیا, لیکن مولا کے جلال کا شکار ہوا, اللہ کے غضب کا شکار ہوا ہے. اگر آقا آپ اس پر رحم نہ کریں گے تو دنیا بعد میں تانا دے گی, درود پڑھنے والے کا چہرہ ہی سلامت نہیں رہا تو کس کا سلامت رہے گا. میرے آقا فرماتے ہیں, میں اپنی قبر سے اٹھ کر کے آیا اور تیرے باپ کے چہرے کو دیکھا تو بگڑا ہوا تھا, میں نے ہاتھ رکھا, اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی,
مولا یہ وہ چہرہ ہے جو مجھے یاد کیا کرتا تھا. سبحان رب اللہ. قدیر نے فرمایا محبوب اپنا ہاتھ اٹھاؤ, ہم تمہاری سفارش پر تمہارے غلام کے چہرے کو چاند سی شباہت دیں گے, سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورتی عطا کریں گے. کیا بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو میرے آقا کی سفارش پر پھر سے وہ حسن و جمال عطا کیا. میں یہ بات جب پڑھتا ہوں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, اسی لیے پھر بریلی کے امام کی بات یاد آتی ہے, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اے مسلمانوں, میں آج پھر سے تمہیں قریب لا کر کے کہتا ہوں, ادھر ادھر مت دیکھو. اگر تمہارے دردوں کو کوئی آج سمجھنے والا ہے, تمہارے غموں کو اور تمہارے غم کی داستان کو کوئی اگر سننے والا ہے, تو وہ میرے آقا کی ذات ہے, وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے. دنیا تمہارے غموں پر ہاتھ نہیں رکھتی, یہ تمہارا مذاق اڑاتی ہے. تم جس کے پاس جا کر کے شکایت کرتے ہو ہمارا یہ حال ہو گیا, ہمارا وہ حال ہو گیا, ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دنیا داروں نے ہمیشہ ہمارا مذاق اڑایا ہے. تمہارے ہاتھ میں 2 چاکلیٹ دے دیں گے, تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز تھما کر کے بھیج دیں گے, لیکن تمہارے دردوں کا مداوا کرنے والا کوئی نہیں. اگر کوئی ہے سچی محبت تم سے کرنے والا, وہ آمنہ کا لال ہے, وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں, جو قبر میں جا کر کے بھی میرے آقا ہم گنہگاروں کو یاد کرتے رہے, معراج کے سفر میں پہنچ کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کی سفارش کرتے رہے, کیا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دو, اپنے شب و روز وقف کر دو. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات ضرور کہوں گا, میں تمہارے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر کسی کے اندر بزدلی ہے, خوف ہے, تو نکالو. اب بقیہ زندگی کی ہر سانس ہم نبی پاک کی محبت کے لیے وقف کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ حضور کے لیے جیئیں گے, حضور کے لیے مریں گے. بریلی سے قریب رہتے ہو, بلکہ تمہارا ضلع بریلی ہے, سبحان اللہ. تمہارا ضلع بریلی ہے, اور تمہاری قسمت پر پوری دنیا رشک کرتی ہے. ہم تو بہت دور ہندوستان کے ساؤتھ سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا آبائی وطن کرناٹکا ہے, لیکن مصر میں جائیں, مدینے میں جائیں, لوگ ہم کو بریلی سے پہچانتے ہیں. کیا بات ہے, واہ واہ. کیوں؟ اب تمہارا حق زیادہ ہے. بریلی کے رہنے والے, بریلی کے امام کے قریب رہنے والے, اس نصیحت کو یاد رکھو. اس بریلی کے امام نے اپنی محبت تمہارے سینوں میں نہیں ڈالی, پوری زندگی بھر قلم چلایا ہے تو میرے مصطفیٰ کی محبت تمہارے سینوں میں ڈالی. نعرے تکبیر, اسی لیے نعرے رسالت, عشق محبت, عشق محبت نبی رے اعلی حضرت. اسی لیے پوری دنیا آج یہ برملا کہتی ہے, ڈال دی قلب میں عصمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں صلاح. اس بریلی کے امام کی یہ نصیحت یاد رکھو. کیا نصیحت؟ انہوں نے یہ سبق دیا تھا, دہن میں زبان تمہارے لیے. یا رسول اللہ, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور جس دن تم بیدار ہو جاؤ گے, جس دن تم کھڑے ہو گئے, یہ دنیا پھر 100 سال کے لیے سونے پر مجبور ہو ہی جائے. آج دیکھ لینا, یہ ہماری قوم بیدار ہوئی ہے انشاءاللہ العزیز. اب یہ بچے خاموش نہیں رہیں گے. جواب دینے کا طریقہ صرف تلوار, چاقو, چھری نہیں ہے. ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے نہیں. ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی طاقت. سبحان اللہ. یاد رکھو, ہر دشمن کا مقابلہ گولی, بم, بارود, چاقو, چھری, تلوار سے نہیں ہوتا. بعض دشمن وہ ہیں جو صرف تمہیں جلانا چاہتے ہیں. ان کا ڈیفنس, ان کا مقابلہ کس بات سے کرو گے؟ ایک بار اگر کوئی توہین کرتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھاتا ہے, تو اس کا جواب تو ہم دیں گے ہی دیں گے, لیکن یہ قسم کھا کر کے جائیں گے کہ اب ہر بچے کو عاشق رسول بنا کر رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اور اپنوں میں تو اپنوں میں, تمہارے خیموں میں بھی آ کر کے ہم مصطفیٰ کے نعرے لگا کر جائیں. کیا بات ہے, یہ بات ہوگی, دیکھنا آپ, یہ بات ہوگی. جس دن تم یہ طے کر لو گے, ہر خیمے سے آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ, لبیک یا رسول. آپ نے آج یہ گستاخیاں دیکھ کر کے ہو سکتا ہے نروس پن محسوس کیا ہو, تھوڑا بہت تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن ایک بات میں بتا کر چاہتا ہوں, یہ جتنے کتے بھونکتے ہیں چند دنوں کی بات, یہاں پر بھی ذلیل ہو کے مرتے ہیں, آخرت میں بھی ذلت ان کا ٹھکانہ ہے. لیکن 1400 سال سے کئی گستاخ آئے, حضور کی شان میں توہین کرنے والے کتنوں کو یاد ہیں؟ کچھ کے نام یاد ہوں گے, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, ابو جہل, لیکن وہ کیا گستاخی کرتے تھے یہ کسی کو پتا ہے؟ بھول گئے ہوں گے لوگ, سب ختم ہو گیا. آج بھی جو کر رہے ہیں یہ برساتی کیڑے ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے کہ ساری گاڑی یہی چلا رہے ہیں.
ہمارے یہاں ایک مسل بولی جاتی ہے، بیل گاڑی کے نیچے ایک کتا چلتا ہے اور وہ کتا یہ سمجھتا ہے پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں، اور بیل گاڑی جب آگے چلی جاتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کو تو کوئی اور بیل چلا رہے تھے، ان کتوں کو ابھی تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلے گا گاڑی کوئی اور چلا رہا تھا۔ ایک بات آپ کو میں بتا دوں، ان کا بھونکنا بند ہو جائے گا، ختم ہوگا، لیکن اگر کوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی تو کیا ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، سبحان اللہ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے کیا گا، بات ہے۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، سبحان اللہ، سبحان تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، سبحان مٹ اللہ، گئے سبحان مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، ان کی گستاخیوں کے جواب میں یہ عرض ضرور کروں گا، تمہاری گنتیاں انگلیوں پر بھی نہیں ہو پائے گی، لیکن میرے آقا کی مدح سرائی کرنے والے آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ حضور کی جنہوں نے سچی مدح کی ہے، تعریف کی ہے، ان کو دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے۔ ابو جہل کے کلمے تو یاد نہیں، لیکن حسان بن ثابت کے جملے سب کو یاد ہیں۔